ختم ہو گئی مجلس. میں آپ لوگوں سے معافی بھی چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت اگر کبھی زیادہ ہو جائے اور آپ چاہ رہے ہو کم، لیکن بات سمجھیے کہ فاطمہ اس برکت کو ہم تک پہنچا رہی ہیں. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اس برکت کا تحفظ کر کے سجدے میں جھک جائیے اور کہیے پروردگار تیرا شکریہ کہ اس ولایت کو ہمارے دامن میں رکھا ہے. یقیناً اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. فاطمہ بتا رہی ہیں کہ یہ اتنا بڑا فرقہ، اتنا بڑا ہجوم، اتنی بڑی تعداد کہاں جا رہی ہے. فاطمہ کہہ رہی کہ یہ دیکھو کہ علی کہاں ہے، یہ دیکھو کہ میرا شوہر علی کہاں ہے. اسی لیے خطبہ فدق میں نہیں پڑھتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اتنا فقرہ تو سنی لیجئے. جب فاطمہ خطبہ فدق دے چکی تو جاتے جاتے ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی عورتوں سے کہا شرم نہیں آتی کہ کس کے پیروکار بنے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ یہ میرا وہی شوہر ہے کہ جب نبی نے کہا تھا کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے گا، تو یہ میرا ہی شوہر علی تھا جو ایسے گیا کہ جیسے ایک شیر میدان میں جاتا ہو. یہ میرا شوہر گیا. بتا دو کوئی تم میں ان میں سے گیا ہو، تمہارے شوہروں میں سے کوئی گیا ہو؟ نہیں، سب خاموش، ساری عورتیں خاموش. پھر جاتے جاتے فاطمہ نے کہا کیا بات کر رہی ہو، تمہارے مرد کیا بولیں گے؟ مجھ سے سنو کہ جب میرا شوہر، غور کریے کہ جب میرا شوہر یہی، اور فاطمہ کہتی جا رہی تھی کہ تم سب میرے شوہر کو، جب میرا شوہر عمرو بن عبد داؤد کا سر کاٹ کر لے آ رہا تھا تو تمہارے شوہر اپنے پیروں کو ایسے اٹھا اٹھا کے میرے شوہر کو دیکھ رہے تھے جیسے رمضان کا روزے دار عید کا چاند دیکھ رہا ہو. ایسے نگاہ کر رہے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے. یہ حالت تھی. لیکن فاطمہ کہتی جا رہی تھی علی کا دامن نہ چھوڑنا. کچھ تھے، وہ 10% تھے جو اس دروازے پر اپنے کو جھکائے کہہ رہے تھے بی بی، اے بی بی آپ کے پہلوؤں کو تو نہ بچا پائے لیکن وہ مثالی کردار نبھائیں گے بی بی کہ ہمارا قصیدہ پڑھا جائے گا. اسی لیے میں سمجھتا مہار مولا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کی زوجہ کو نہ بچا پائے، لیکن اے مولا جب چلیں گے نا، شہزادی کا کردار تھا نا کہ آپ کا نام باقی رہے. چڑھ گئے دار کے اوپر، زبان کٹ رہی ہے، کہ نہیں نہیں، علی علی علی. یہ علی علی نہیں ہے بلکہ زبانے پہ زبانی میں میسم کہہ رہے تھے بی بی ہم عطا کر رہے ہیں. اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. یہ جمع غفیر اتنے لوگ، سارے لوگ بیٹھے، آپ روز مجلس میں آ رہے ہیں. یقین کریے جب آپ آتے ہوں گے نا تو سیدہ صرف دعا نہیں، حسنین دعا دیتے. میری اماں کا رونے والوں چپ پہ ہم، ارے اے رونے والوں، میری اماں کو رونے نہ دیا گیا. میری اماں جب روتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یا تو رات میں روئے یا تو دن میں روئے. نہیں، کبھی سوچا کریے کہ جو کربلا کی ساری مصیبتیں ہیں، سیدہ سے کربلا کی مصیبتوں کا آغاز ہے. جزاک اللہ. ایک عالم دین وہ پڑھتے تھے اس فقرے کو، وہ کہتے تھے کہ اگر سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ لگتی تو زینب کا خیمہ نہ جلتا. نہیں، پھر جملہ سنو گے شاید احساس کر لو. کہا اگر سیدہ کے چہرے پہ تماچے نہ لگتے، پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے ابھی؟ اگر سیدہ کے چہرے پہ تماچے نہ لگتے، نہیں شاید تماچے مار لو گے اپنے چہروں پر یا دارو. کہ اگر سیدہ کے چہرے پہ تماچے نہ لگتے تو حسین کی سکینہ کے چہرے پہ یہ جری بنتے جا رہے تھے. جزاکم اللہ. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اے شہزادی جس غرض سے بھی ہم آ رہے ہوں، بی بی
ہماری سزا کو قبول فرمائیے۔ اے بی بی آخری نہ مصائب نہ کچھ فکر ہے، بس 2-3 احساس کریے، جب اگلے برس ابھی مجلسیں ہوں گی مگر یہ فقرہ اس خمسے کے لیے کہہ سکتا ہوں، رہے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے بی بی اس سلام کو آخری نہ ہونے دیجیے۔ اللہ وکل مصائب سن رکھے تھے آپ نے، سیدہ سے زیادہ مصیبت علی کی ہے، جو اپنی نگاہوں کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں علی، سیدہ کا پہلو شکستہ ہے اس عالم میں، بی بی گھر میں سب کام کر رہی ہیں۔ نہیں تڑپ گئے علی، فقرہ کہا لیت ابن ابی طالب قبل آزا، کاش ابو طالب کا بیٹا مر جاتا اور سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا احساس نہ کرتا۔ اے عزادارو بات ختم ہو گئی، اب سن لیجئے رخصت اور ختم ہے یہ مجلس۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین آخری وداع کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے اپنی اماں کے پاس، دونوں بیٹے، روایت کی فکر ہے حسن و حسین اماں کے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے کہ اماں نانا سے کہیے گا ہم یتیم ہو گئے۔ نہ جانے اس لفظ یتیمی میں کیا درد تھا کہ بند کفن کھل گئے۔ اے میرے لال یتیم نہ کہنا، گلے جیسے لگا لیا۔ ارے مجلس ختم ہو گئی، میں کہوں گا اے آقا جب سکینہ یہ کہے گی بابا آج آپ کی بیٹی یتیم ہو گئی، بلاؤ گئے نہیں یا بولے۔ یا رب جہاں پنجتن پاک صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ سیدہ کی مصیبت پر رونے والوں تمہیں خدا سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، اپنی حاجتوں کو مد نظر رکھو۔ 5 مرتبہ میری آواز کے ساتھ بلند آواز سے کہو یا زہرا، حاجتوں کو مان لو آج، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ اے بی بی میں جو مریض ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ارے بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ایک مومنہ بیمارستان میں ہاسپٹل میں بار الہ اس کا بیٹا اس عزا خانے کا خادم ہے، پروردگار شہزادی کے صدقے میں پروردگار اسے شفاء کلی عنایت فرما۔ بار الہ جو بھی مؤمن مؤمنہ بیمار ہے پروردگار، جو اس مجلس میں ہمارے بزرگان بیٹھے انہیں ہر طرح کے مرض سے شفا یابی عنایت فرما۔ بار الہ دعا ہے ان 5 دنوں میں اگر کوئی لفظی کوتاہی، کوئی معنوی کوتاہی، کچھ بھی اگر سرزد ہوئی ہو تو بی بی مجھے معاف فرمائیے گا۔ اے بی بی ہمارے آنے میں اگر ذرا بھی خلوص کی کمی ہو تو آپ کریمہ ہیں، اے بی بی آپ معاف کرے گی۔ ہم کچھ بھی ہوں، ہم نے آپ کے دشمن سے محبت نہیں کی۔ اے بی بی ہماری گناہوں اور اگر خلوص میں اگر کمی ہو تو اس خلوص کو آپ اپنی کرم سے اس میں اضافہ کر کے ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ شہزادی اس عزا میں شامل تمام لوگوں کی
درہم قدم سخن جس اعتبار سے شرکت رہی ہے، سب کے رزق و روزی میں پروردگار ذات عنایت فرما، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں ذاتی عنایت فرما، جو برسر روزگار نہیں ہیں انہیں روزی جیسی نعمت عنایت فرما، علماء فقہا مراجع کی خدمتوں کو قبول فرما، مخالفین مرجعیت کو نیست و نابود فرما۔ شہزادی آخری دعا ہے یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ مل کر بلاوت بلند پڑھیں آخری بلے سے، اللہم ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل وقت بہت ہو چکا ہے۔ امام کے اسلامی کے ساتھ 3 مرتبہ ام یجیب میرے ساتھ پڑھ کر تمام مریضوں کو، بالخصوص جو مریض مورد نظر ان کے لیے آپ حضرات مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب مسرا اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب مسرا اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب مسرا اذا دعا ویکشف السوء۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔